یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو ماں اور بیوی کے ظلم کے درمیان پھنس گیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ماں اور بیوی کیا ظلم کر سکتی ہیں۔ ہاں، یقینی طور پر ظلم کر سکتی ہیں جب ان کے اندر حسد پیدا ہو جائے، جب ان کے اندر رقابت پیدا ہو جائے، جب ان کے اندر مقابلہ پیدا ہو جائے اور اس بات کی دوڑ پیدا ہو جائے کہ اسے میں اپنے ہاتھ میں کروں گی اور بیوی کہے کہ میں اسے اپنے ہاتھ میں کروں گی۔ ایک شخص اس نے اپنا واقعہ روتے ہوئے سنایا۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا سر اب تو سب کچھ لٹ چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، اب تو میری صحت کچھ بہتر ہو رہی ہے، میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں تو میں نے کہا کہ میں اپنا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ کہنے لگا کہ سر میری شادی ہوئی اور بہت دھوم دھام سے ہوئی، میری ماں اپنی پسند کی عورت لائی تھی، پسند کی لڑکی لائی تھی، لیکن اس کے بعد ان دونوں میں انبن ہونا شروع ہو گئی اور ان دونوں کی انبن نے مجھے موت کے دہانے پر پہنچا دیا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب بھی میری ماں کو یہ بات محسوس ہوتی کہ میں اس کی بات تسلیم نہیں کر رہا، میں اس کی بات نہیں مان رہا، اس کو پیسے نہیں دے رہا یا اس کے جائز حقوق میں کوئی کمی کر رہا ہوں یا حقوق میں کوئی کمی کر رہا ہوں جو اس کو لگتا، تو وہ کچھ نہ کچھ تعویذ گنڈا کروانے کے لیے چلی جاتی۔ مجھے اپنی ماں کی اس عادت کا پتہ تھا، لیکن میں اس بات کو لے کر سکون میں تھا کہ چلیں ماں اپنی ممتا کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے تو میں ماں کو محبت دوں گا، اس کو پیسے دوں گا، اس کا خیال کروں گا تو شاید وہ یہ کام نہ کرے۔ لیکن معاملہ یہاں پر رکا نہیں۔ جو ہی میں نے اپنی ماں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کیا، اپنی چیزوں کو بہتر کیا، تو میری وائف کو یہ بات لگی کہ شاید ماں کے تعویذوں کا اثر ہو گیا ہے۔ اب اس وجہ سے یہ ماں کی بات تو زیادہ مانتا ہے، ماں کو تو یہ زیادہ پیسے دیتا ہے، اس کا تو زیادہ خیال کرتا ہے اور میرا خیال نہیں کرتا یا میری بات نہیں مانتا۔ بات یہاں تک نہیں رکی اور بیوی نے اب جادوگر سے کسی سے اور کسی عمل سے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا مجھے یہاں تک علم نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے مجھے چکر آنے لگ گئے، مجھے قے ہونے لگ گئی، متلی کی سی کیفیت ہو گئی، میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب ہاسپٹل لے کے گئے، رپورٹس کروائیں، سب کچھ نارمل آیا۔ پتہ یہ چلا بعد میں کسی دعا کروانے والے کے پاس گئے، کسی نیک اللہ کے بندے کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ کوئی 2 لوگ ہیں، میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ فلاں لوگ ہیں، لیکن کوئی 2 لوگ ہیں جو آپ کی جان کے در پہ ہیں، جو آپ کے اوپر وقتاً فوقتاً تعویذ دھاگا جادو گنڈا کرواتے رہتے ہیں۔ کہنے لگا میں نے ان سے دعا لی، میں دعائیں پڑھنے لگ گیا، میں نے اپنی بیوی سے بھی کہا کہ میرے حق میں دعا کرو، ماں سے بھی کہا کہ میرے حق میں دعا کرو۔ وہ ظاہری طور پر لڑتی نہیں تھیں، لیکن ان دونوں کے درمیان گھر کی حکمرانی کی جنگ تھی اور ان کی گھر کی حکمرانی کی جنگ کی وجہ سے میں آج اس نہج تک پہنچ چکا ہوں کہ دیکھیے لاٹھی کے سہارے چلتا ہوں۔ میری عمر 37 سال ہے اور میری داڑھی سفید ہو چکی ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں اور میں بولتے ہوئے ہکلاہٹ محسوس کرتا ہوں۔ کہنے لگے مجھے بعد میں یہ بات پتہ چلی اور بعد میں میری ماں نے بھی یہ بات مانی اور بیوی نے بھی یہ بات مانی کہ ہاں وہ مجھ پر جادو کرواتی رہی ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ ماں یہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا اس کی بات مانے اور بیوی یہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اس کی بات مانے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس شوہر نے یا اس بیٹے نے موازنہ جو کرنا تھا یا یوں کہہ لیجئے جو ایک مطابقت پیدا کرنی تھی اور معاملات کو ہینڈل کرنا تھا، وہ شاید لڑکا ہینڈل نہیں کر سکا، وہ مرد ہینڈل نہیں کر سکا۔ شاید اگر وہ واقعتاً مرد ہوتا تو ماں اور بہن کے درمیان انصاف کر کے یا ماں بہن اور بیوی کے درمیان انصاف کر کے اپنے معاملات کو لے کر چلتا۔ وہ چونکہ انصاف نہیں کر پایا تو اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہوا۔ لیکن شاید بہت سارے لوگ یہ بات بھی کہیں گے کہ ماں کے اندر حسد آ چکا تھا، بیوی کے اندر ماں کے لیے رقابت آ چکی تھی، اس وجہ سے انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے، ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ شوہر حضرات پر بیویاں یا بیٹوں پر ان کی مائیں دم کروا رہی ہوتی ہیں، درود پتہ نہیں کون کون سے مختلف قسم کے کام کروا رہی ہوتی ہیں، جادو ٹونے کروا رہی ہوتی ہیں، صرف اس مقصد کے لیے کہ ان کی بات ماننے لگ جائے یا ان کو کچھ چند ٹکے دینے لگ جائے۔